الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29واں پارہ سورہ مدثر۔ آج کا سبق، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح قیامت یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی طرح جو ہمارے سامنے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ جی، وَلِيَقُولَ، اور کہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، فی میں قلوبہم، ان کے دل، مرض، بیماری، والکافرون، اور کفار، ماذا، کیا ہے، اراد اللہ، اللہ کا ارادہ، بہذا، اس یا یہ، مسئلہ، مثال میں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال کو بیان کرنے میں اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، يُضِلُّ، گمراہ کرتا ہے، اللہ، اللہ، من، جس کو، شاء، چاہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، من شاء، جس کو چاہے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مثال بیان کرنے کا کیا ارادہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کی مثال بیان کی ہے، ان کا ذکر کیا ہے، وہ یہ بات کہتے تھے۔ تو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی مرض ہے، بغض اور حسد کا، یا کفار ہیں، انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مثال کو بیان کر دیا۔ تو اب اس سے جو ہدایت پائے گا وہ ایمان اور یقین سے مالا مال ہو جائے گا، اور چاہے کوئی اس مثال کے ساتھ انکار کر دے تو یہ اب اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے مثال بیان کر دی ہے، یعنی مثال ایک ہی ہے، اب اسی مثال سے انکار کرنے والے بھی ہیں اور اسی مثال کے ساتھ یقین کرنے والے بھی ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ، وَمَا، اور نہیں، يَعْلَمُ، جانتا، جنود، لشکر، ربی کا، تیرا رب، الا، مگر، ہوا، وہی اللہ۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرا رب ہی لشکروں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ کے کئی لشکر ہیں، تو ان لشکروں میں سے ایک لشکر فرشتوں کا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی تعداد کو، وہ کتنے ہیں۔ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے بیت المعمور کو دیکھا، میرے سامنے ظاہر کیا گیا، تو میں نے پوچھا سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے، تو آپ نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب جو عبادت سے نکل گیا، یعنی جس نے ایک مرتبہ عبادت کر لی، دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، تو اس کی تعداد کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے
جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، محافظ بنائے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے پاس تعداد کم ہے، تو یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے پاس کئی لشکر ہیں، ان میں سے ایک لشکر فرشتوں کا ہے جس کی تعداد اتنی زیادہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ کفار دنیا کے ساتھ آخرت کا موازنہ کرتے تھے کہ تعداد کا زیادہ ہونا قوت کا زیادہ ہونا ہے، تعداد کا کم ہونا قوت کا کم ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا۔ وما ہی، وما اور نہیں ہی، یہ سقر یعنی یہ جہنم کا جو ذکر پیچھے آیا ہے، الا مگر ذکر نصیحت ہے، للبشر انسان کے لیے، بشر کے لیے، وما ہی الا ذکر للبشر، اور یہ نصیحت انسان کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت ہے، اس کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ قیامت کا ذکر اور دوزخ کا ذکر اور اس کی نشانیاں، کلا ہرگز نہیں، یعنی یہ لوگ ہرگز نہیں سمجھیں گے، والقمر اور قسم ہے چاند کی، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا جب ادبارہ وہ پھر جائے، وہ جانے لگے، واللیل اذا ادبر اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اور قسم ہے صبح کی، اذا جب اسفر وہ روشن ہو، والصبح اذا اسفر اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے، انہا بے شک ہا یہ جہنم جس کا ذکر چل رہا ہے، لإحدا ایک کبر بڑی ہے، انہا لإحدى الکبر بے شک یہ جہنم ایک بڑی نشانی ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا کہ قسم ہے چاند کی، قسم ہے رات کی، ٹھیک ہے؟ چاند کی قسم کہ اس کی مختلف شکلیں، حلال سے لے کر بدر تک، بدر سے حلال تک، یعنی یہ مراحل اس کے، اس پر غور کرو۔ واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، یعنی دن اور رات کا آنا جانا بدلنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اپنے مدار میں چل رہی ہیں۔ ان چیزوں کو واضح کیا کیونکہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ تمہارے سامنے ہیں، واضح ہیں۔ تو جس رب نے یہ نشانیاں بنائی ہیں اور ان کا بتایا ہے، اسی نے ہی تمہیں قیامت کی نشانی کا بتایا ہے، تو اس سے انکار کیوں؟ تو کہا ہے کہ انہا لإحدى الکبر، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جس طرح دنیا میں تم دوسری نشانیاں اللہ کی دیکھتے ہو کہ چاند کا، اس کی مختلف شکلیں، دن اور رات کا آنا جانا، ٹھیک ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ نذیراً ڈرانے والی، للبشر انسان کو، یعنی یہ قیامت ڈرانے والی ہے انسان کو، نذیراً للبشر انسان کو ڈرانے والی ہے، لمن جو چاہے، شاء چاہے، لمن جو شاء چاہے، منکم تم میں سے، ان یتقدم وہ آگے بڑھے، او یتأخر یا پیچھے ہو جائے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو تم میں سے چاہے وہ آگے بڑھے اور جو چاہے وہ پیچھے ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اب جو تم میں سے چاہے، جو تم میں سے چاہے وہ اس نشانی کو دیکھ کے ہدایت پکڑے اور آگے بڑھ جائے، اللہ کی بات کو مان لے، اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے، یتأخر یعنی پیچھے ہٹ جائے۔ تو یہ اب تمہارے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، ہدایت کا راستہ بھی اور دوسرا بھی۔ کل نفس ہر نفس کے لیے، بما جو کسبت اس نے کمایا، رہینہ گروی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، رہینہ گروی رکھا ہوا، یعنی گروی چیز تب تک نہیں چھوڑتی
جب تک اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، یعنی جس کے عوض اس کو گروی رکھا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان، ہر جان یہ بھی گروی ہے اپنے اعمال کے بدلے میں۔ تو جب جو اللہ نے اعمال واضح کر دیے، جو حق ہے، جو واجب اور فرض ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا تو یہ جان، ہر نفس یہ بھی گروی رکھا ہوا ہے، یہ بھی گروی ہے تب تک جب تک وہ اس حق کو ادا نہیں کر دیتا جو اللہ نے فرض اور واجب کر دیا ہے۔ الا اصحاب الیمین، الا مگر اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، یعنی جن کو کل قیامت کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہی اس جو گروی رکھے گئے ہیں اس کا انہوں نے حق ادا کر دیا، یعنی حق ادا کر کے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا، چھوٹ گئے۔ الا اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے، کہ جن کا اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔